اور خبر دیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر صدر عارف الوی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے خدا گواہ ہے میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے، ان قوانین سے متفق نہیں تھا، عملے سے کہا بغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت پر واپس کر دیں، مجھے آج پتہ چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ صدر عارف الوی نے ایک ایسے وقت میں ٹویٹ کیا ہے جب گزشتہ روز یہ خبر آئی تھی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دستخط کر دیے ہیں، لیکن آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا، عملے سے کہا بغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت پر واپس کر دیں، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا ہے۔ صدر عارف الوی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ عارف الوی کی جانب سے کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے متفق نہیں تھا اور میں نے اس پر دستخط نہیں کیے، عملے سے کہا بغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت پر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے اپنے عملے سے کئی بار پوچھا کہ بل واپس کر دیے ہیں، عملے نے یقین دہانی کرائی کہ بل واپس کر دیے ہیں، آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ اللہ سب جانتا ہے اور یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ صدر عارف الوی کی جانب سے کہا گیا کہ ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلوں پر دستخط کر دیے ہیں، اور آج صدر عارف الوی نے یہ ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے متفق نہیں تھا، یہ کہنا ہے صدر عارف الوی کا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی صاحب۔ کاشف صاحب، کل یہ خبر آئی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں صدر مملکت نے، لیکن آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور تردید کی ہے کہ انہوں نے ان بلوں پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ کس نے بتایا تھا کہ انہوں نے بلوں پہ دستخط کر دیے، کیونکہ جس نے بتایا تھا کہ بلوں پہ دستخط کر دیے پھر ان سے پوچھیں کہ ان کو کیسے پتا جب صدر نے دستخط نہیں کیا، پھر ان سے پوچھیں کہ اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے واپس بھجوانے کو کہا تو کون تھا جس نے واپس نہیں بھجوائے؟ صدر صاحب ظاہر ہے صدر پاکستان ہے، ایک تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ چاہیں تو بلوں پر دستخط نہ کریں، بڑی لیدے ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان قوانین پر، خصوصاً یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اور شاید صدر صاحب نے اپنی صحابیت میں سمجھا ہو کہ ان کو دستخط نہیں کرنے چاہیے اس قانون پر، جیسے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا کہ فار دا پروٹیکشن آف، یا بہت سی چیزیں جس کے اوپر وہ اگری نہیں کرتے، لیکن نظام اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کافی سختی ہے اس نظام میں، اور میرا خیال ہے آج سے اگر 6 مہینے پہلے شاید یہ نہ ہوتا، لیکن اب یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ صدر پاکستان کو خود ٹویٹ کر کے یہ بتانا پڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی کسی نے شاید یہ اب ہوگا یہ کہ یہ غلطی ہو گئی۔ مجھے تو 2 ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو اس کی جو ایکسپلینیشن آئے گی، ایک یہ ہوگی کہ جو وہ غلطی ہو گئی، لیکن اگر غلطی ہوئی ہوتی وہ صدر صاحب کو بتا دی جاتی اور صدر صاحب کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مجھے لگتا ہے کہ صدر صاحب کو کہا گیا ہوگا جی بس اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں یا کرنے چاہیے تھے یا کریں، یا جو ہو گئے ہیں وہی دستخط ہے، جس کے بعد انہوں نے شاید ٹویٹ کر کے اپنی پوزیشن کو واضح کیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ صدر پاکستان اس طرح کی چیزوں پر ٹویٹ نہیں کیا کرتے۔ صدر کا عہدہ ایک ایسا عہدہ ہے جس میں یہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ان کا بہت لمیٹڈ ہے، اور آپ ان کی ٹویٹس بھی اگر دیکھیں تو وہ سیاسی معاملات پر ویسے بھی کم ٹویٹ کیا کرتے، اف اینی، اگر کرتے بھی ہیں اگر ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ باہر آئے اور ٹویٹ کریں کہ میں نے یہ دستخط نہیں کیے، تو مجھے لگتا ہے کہ حالات ایسے ہوں گے جس نے انہیں مجبور کیا ہوگا کہ وہ اس طرح کی ٹویٹ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ظاہر ہے ان کے پاس ایک پورا سٹاف ہے وان صدر میں، کسی سے بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ اگر میں نے دستخط نہیں کیے تو یہ کیسے خبر جاری ہے، یہ کیسے، کون کہہ رہا ہے کہ دستخط ہو چکے ہیں، اور اس کی تردید جاری کریں شاید، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ ایوان صدر سے تردید بھی جاری ہوتی ہے کہ اس طرح یہ خبر چلی ہے ٹی وی پر، یہ خبر غلط ہے، اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے۔ اگر آفس سٹاف نے بھی ٹویٹ جاری نہیں کی، یہ آپ دستخط کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے صدر عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں نے بارہا اپنے عملے سے پوچھا کہ آپ نے بلز واپس کر دیے ہیں، جو بل آئے تھے، تو انہوں نے یہی یقین دہانی کرائی تھی کہ بل واپس کر دیے ہیں۔
جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عموماً اگر غلطی ہو تو ایوان صدر سے تردید آ سکتی تھی ایک پریس ریلیز کی صورت میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ متعدد بار پوچھنے پر اور جواب نہ ملنے پر اور پھر اس تردید کے جاری نہ کرنے پر لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہوگی کہ جو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ سر یہ ایسے ہی ہوگا. تو صدر پاکستان ہیز ایکچولی اسٹیپڈ آؤٹ، اور میرا خیال ہے تمام تر پریشرز کے باوجود انہوں نے اگر یہ ٹویٹ کر دیا ہے تو یہ ایک اٹس این انپریسیڈنٹڈ. میرے تو یاداشت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جب صدر پاکستان نے کبھی اس طرح کی کام اس طرح کیا ہو، یا ایون فار دیٹ میٹر وزیر اعظم پاکستان نے، اور پھر بھی ان کو واپس آ کے اپنی وضاحت اپنے عملے کے خلاف دینی پڑی. مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان کے اندر کم از کم میری دانش میں پچھلے 20-25 سال میں میری نظر سے کوئی ایسی چیز گزری ہو جہاں کسی وزیر اعظم نے کہا میں نے اپنے عملے سے کہا بھی، لیکن اس کیس میں لگتا ہے ایسے انہوں نے بات ماننے سے یا تو انکار کیا یا ان کو ان کے ساتھ جھوٹ بولا یا مس لیڈ کیا صدر پاکستان کو، جس کی وجہ سے ان کو پبلکلی آ کے ٹویٹ کرنی پڑی، جو کہ ایک بڑا بولڈ اسٹیپ ہے اگر آپ دیکھیں موجودہ حالات میں صدر پاکستان کا، کہ ان کو یہ ٹویٹ کرنی پڑی آ کے، اور وہ انہوں نے ٹویٹ کی بھی ہے. دیٹ آلسو از اے ویری بولڈ اسٹیپ. مجھے ابھی حالات آپ کو پتہ ہی ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ بل جو ہے وہ انتہائی سینسیٹیو نیچر کے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہے زیادہ، جو دن قوانین کا ذکر ہے. سو آپ ان کے پریشرز بھی جانتی ہیں، اس کے طریقے بھی جانتی ہیں. سو یہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کاشف صاحب کہ یہ غیر معمولی بات بھی. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق نے بھی ہمیں جوائن کیا. اظہر، کل آپ نے ہی یہ خبر بریک کی تھی کہ جو یہ بل ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل، اس پر دستخط کر دی ہیں صدر مملکت نے. یہ بتائیے گا کہ کس ذریعے سے یہ خبر سامنے آئی تھی؟ جی یہ ایوان صدر کے جو سورسز ہیں وہ انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ یہ دونوں بل جو ہے وہ دستخط ہو گئے ہیں. پہلے بھی جو بل پریزیڈنسی میں اس طرح کے بہت سارے ابھی بھی بل پینڈنگ ہیں، تو اس حوالے سے وہاں سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ دستخط ہو گئے ہیں اور یہ بل جو ہے بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں. تو کل جب ہم نے کنفرم کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں بل جو ہے وہ دستخط ہو چکے ہیں اور یہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو واپس اب بھجوائے جا رہے ہیں. تو کل اسی وجہ سے یہ خبر جو ہے وہ آن ایئر بھی ہوئی ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے دونوں بلوں کا وہ بھی تفصیل کے ساتھ گیا ہے. کافی دنوں سے صدر کے پاس یہ بل پینڈنگ تھے. ابھی بھی جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ بہت سارے بل جو ہے وہاں پہ پینڈنگ ہے، جو منظور ہوتے ہیں دستخط ہو جاتے ہیں وہ بھی بتا دیے جاتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ بھی بتا دیے جاتے ہیں. لیکن صدر مملکت کا جو کل سارا دن یہ خبر چلتی رہی ہے، کل کسی قسم کی تردید جو ہے وہ نہیں آئی، نہ صدر مملکت کی طرف سے نہ ایوان صدر کی طرف سے. آج صدر مملکت کا جو ٹویٹ آیا ہے وہ بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے کہ صدر مملکت جو ہے اپنے عملے کے حوالے سے بالکل خفا ہیں کہ ان کے حکم کی جو ہے حکم عدولی نہیں کی گئی. تو یہ معاملہ اب صدر مملکت اور ان کے سٹاف کے درمیان ہے کہ وہاں پر معاملہ کہاں پہ خراب ہوا. لیکن کل جو صدر مملکت کا سٹاف تھا اس نے یہ تصدیق کی تھی کہ یہ دونوں بل جو ہیں وہ دستخط ہو چکے ہیں.